لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الزاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لتراه بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. صلوات بر محمد. اب حضرات گزارش ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ مبارکہ توحید فرما کر کے فیاض صاحب کی اس بابی کی روح کے ارسال فرما دے. فیاض کاظمی اس بابی صلوات بر محمد و آل محمد. خداوند عزیز متعال کریم و غفور و رحیم توفیق دے کہ ان چند لمحات میں جو ذکر اہل بیت کی سعادت نصیب خدا میں شیطانی وسوسوں سے، نفس امارہ سے اور دوسری چیزوں سے محفوظ رکھتے ہوئے توفیق دے کچھ ایسی باتیں ان گناہگار زبان پر جاری ہو سکیں جو خدا و رسول کی خوشنودی کا سبب ہوں اور ہماری بہتری کے سبب ہوں اور ہمارے امام وقت کے لبوں پر مسکراہٹ کا سبب ہو. اور خدا ہمیں شیطانی وسوسوں سے محفوظ رکھے. ان سب کے لیے اپنے امام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور انہی سے بہترین توفیقات کی درخواست کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا.
خداوند عالم قرآن کریم میں ایک حتمی اعلان کر رہا ہے، اور اعلان قرآنی دنیا کے سیاست مداروں کا دعویٰ یا بیان نہیں ہے۔ قرآن حقیقتوں کے بیان کرتا ہے، اور جو کچھ قرآن کہتا ہے اس کو ہو کے رہنا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی سلطنت کتنی ہی زیادہ طاقتور کیوں نہ ہو جائے، وہ خداوند عالم کے ارادے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ مہلت دے دینا الگ مسئلہ ہے، اور اپنے منصوبے سے دستبردار ہو جانا الگ مسئلہ ہے۔ خدا مہلت دیتا ہے، اپنے وعدے سے دستبردار نہیں ہوتا۔ خدا کا یہ الزام ہے، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، ہم نے زبور کے بعد توریت میں بھی یہ بات لکھ دی ہے کہ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ میرے زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ یعنی اس زمین کا انجام ظلم نہیں ہے، فساد نہیں ہے، تباہی نہیں ہے، بربادی نہیں ہے، بلکہ اس زمین کا انجام اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہے۔ دیر ضرور لگے گی لیکن اندھیر نہیں ہے۔ ایک دن ضرور آئے گا کہ جس دن اس پوری دنیا پر غدیری اسلام کی حکومت ہوگی، اور دنیا کے ہر ذرے سے علی ولی اللہ کی صدا آئے گی۔ یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد الرسول اللہ، یہ علی ولی اللہ ہر ذرے کی گہرائی میں موجود ہے۔ ذرا سا ظالم حکومتوں کا دباؤ ہٹنے تو دیجئے، دیکھیں ذرہ ذرہ علی علی کہتا یا نہیں کہتا۔ ہر جگہ آپ یقین جانیں حکومت اللہ کی ہوگی، اور اسلام وہ اسلام ہوگا جو غدیری اسلام کہلائے گا۔ خداوند عالم نے غدیری اسلام سے اپنی رضا کا اعلان فرمایا ہے، سقیفائی اسلام سے رضا کا اعلان نہیں فرمایا ہے۔ جب اللہ کے رسول نے غدیر میں اعلان ولایت علی کیا تو کہا میں تم سے راضی ہو گیا۔ تو آج نہیں کل اس دنیا پر حکومت ہوگی، اور ہم ان خوش قسمت افراد میں ہیں کہ جن کے پاس وہ امام موجود ہے جو اس حکومت کی سربراہی کرے گا۔ دنیا کے پاس کوئی رہبر نہیں ہے، اور ہم اس پوری کائنات میں ایک واحد مذہب وہ ہیں کہ جس کا سلسلہ رہبری کبھی بھی عصمت کے دامن سے دور نہیں رہا ہے۔ اکیلے وہ اس پوری کائنات میں، ہم اثنا عشری وہ اکیلے ہیں جن کا دامن کبھی بھی عصمتی رہبری سے دور نہیں رہا ہے، اور یہی ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے۔ ہم شیعہ پیدائشی نہیں ہیں، ہم اس بنا پر شیعہ نہیں کہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے یا محلے میں پیدا ہوئے جہاں شیعہ رہتے تھے۔ اگر یہی دلیل ہے کہ ہمارے ماں باپ شیعہ تھے تو ان کی بھی حقانیت کی دلیل ہے جن کے ماں باپ شیعہ نہیں تھے۔ اگر ماں باپ ہی دلیل ہیں تو ہر ایک کے ماں باپ دلیل ہے بھائی۔ اگر دلیل یہ معتبر ہے کہ ہماری اماں نے کہا لہذا معتبر ہے،
تو اگر آپ کی نگاہ میں آپ کی والدہ معتبر ہے تو دوسرے کی نگاہ میں دوسرے کی والدہ معتبر ہے. اگر آپ کی نگاہ میں آپ کا محلہ معتبر ہے تو دوسرے کی نگاہ میں دوسرے کا محلہ معتبر ہے. اعتبار کس چیز کا ہے؟ اعتبار حقانیت کا ہے. ہمارے پاس ہمارے مذہب کی حقانیت کی دلیل ہے، اور ایسی دلیل ہے جس کو دنیا کی کوئی طاقت رد نہیں کر سکتی. ہم اپنے مذہب کی حقانیت کی دلیل رکھتے ہیں اور یقینی دلیل رکھتے ہیں، وہم و گمان کی دلیل نہیں رکھتے، اور اسی یقین پر زندہ ہیں. میں آپ سے ایک بات عرض کروں، آپ غور کریں. آیا خداوند متعال مجبور ہے یا مختار؟ ارادہ الہی اس بنا پر منحصر ہے کہ پبلک اس کو قبول کرتی ہے قبول نہیں کرتی. خدا کا مزاج بھی ہماری طرح سے ہے. کل رحمان تھا آج رحیم تھا، رحیم تھا آج رحیم نہیں رہا. یہ خدا جیسا پہلے تھا ویسے ہی آج بھی ہے. اگر خدا جیسا تھا ویسے ہی آج بھی یقیناً ہے، اور قدرت خدا کو دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. تو آپ یہ بتائیے، جب دنیا میں کوئی نہیں تھا تو اس نے اس دنیا کو بغیر معصوم رہبر کے نہیں چھوڑا. جب دنیا میں ایک فرد بشر کا وجود نہیں تھا تو سب سے پہلے اس نے جس کو دنیا میں بھیجا وہ رہنما بنا کے بھیجا، حجت خدا کے بنا کے بھیجا. اور نظام الہی نظام دنیا سے مختلف ہے. نظام دنیا ضرورت کے بعد چیزیں ایجاد کرتا ہے، نظام خدا ضرورت سے پہلے ایجاد کرتا ہے. دنیا کا سارا نظام ضرورت کے بعد چیزیں ایجاد کرتا ہے. آپ کے ہاں تاریکی پہلے آئی یا روشنی پہلے آئی؟ جب ہم اندھیرے میں رہے تو ضرورت محسوس ہوئی کہ کوئی چراغ جلنا چاہیے. جب گرمی محسوس ہوئی تو لوگوں نے پنکھے ایجاد کیے، اور جب پنکھے سے کام نہیں چلا تو کولر بنائے، جب کولر سے کام نہیں چلا تو اے سی بنائے. تو دنیا ہمیشہ ایجاد کرتی ہے ضرورت کے بعد. خدا ایجاد کرتا ہے ضرورت سے پہلے. آپ غور کریں، خدا نے آنکھیں پہلے بنائی یا منظر؟ خدا نے پیاس پہلے پیدا کی یا پانی؟ ماں کے دل میں محبت پہلے ایجاد کی یا بچہ؟ وہ خدا جو پیاس سے پہلے پانی ایجاد کرے، سانس لینے سے پہلے ہوا ایجاد کرے، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے دل میں محبت ایجاد کرے، اسی خدا نے انسانوں کے وجود سے پہلے نبی بھیجے تاکہ پیاسا یہ نہ کہے میں پیاسا ہوں مجھے پانی نہیں چاہیے. تم پیاسے ہو تو پانی پہلے سے موجود ہے، تمہیں رہبر کی ضرورت ہے تو رہبر موجود ہے. ایک جملہ عرض کروں کہ پانی، پیاس کا وجود دلیل ہے کہ پانی موجود ہے. اگر ہمیں پیاس لگے تو ہمیں پانی تلاش کرنا ہے یا ایجاد کرنا ہے؟ اگر ہمیں پیاس لگے تو ہمیں پانی تلاش کرنا ہے یا ایجاد کرنا ہے؟ دیکھیے میں بنیادی طور پر مدرس ہوں، لہذا آپ کچھ بتائیں گے تو چلے گا کام آگے. تو اگر پیاس لگے تو پانی ایجاد کرنا ہے یا پانی بنانا ہے؟ پانی
بنانا نہیں، پانی ایجاد کرنا ہے۔ پیاس کا وجود پانی کے وجود کی دلیل ہے۔ تو جس طرح سے پیاس لگنے کے بعد ہمیں پانی تلاش کرنا ہے، بنانا نہیں ہے، ہمیں بھی گمراہی میں رہبر تلاش کرنا ہے، رہبر بنانا نہیں ہے۔ صلوات بر محمد والے۔ ہمیں رہبر بنانا نہیں ہے، ہمیں رہبر تلاش کرنا ہے۔ آج دنیا والے کہتے ہیں کہ پانی کیسا بھی ہے، آکسیجن ہائیڈروجن سے بنا ہے۔ سائنس والے کہتے ہیں کہ پانی آگ سے، اگر اسی سے بنا ہے تو آپ لیبارٹری میں لے جائیے، آکسیجن لے لیجئے، ہائیڈروجن لے لیجئے، ملا کے پانی بنا لیجئے۔ یہ لیبارٹری کا بنایا ہوا پانی نقصان دہ ہوگا یا فائدہ مند ہوگا؟ آپ اسی فارمولے پر بنائیں لیکن آپ کا بنایا ہوا نقصان دہ ہوگا۔ تو جو دنیا ایک قطرہ پانی نہیں بنا سکتی، کیا وہ معصوم رہبر بنا پائے گی؟ انسان کا کام رہبر تلاش کرنا ہے، رہبر بنانا نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس رہبر موجود ہے اور معصوم رہبر موجود ہے، اور ایسی شان کا رہبر موجود ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ یقین یعنی اکیلے ہم ہیں جو معصوم رہبر رکھتے ہیں۔ میں زیادہ تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں آسمانی مذہبوں کی بات کروں۔ یہودیوں نے سلسلہ نبوت شروع کیا، لیکن جناب موسیٰ پر نبوت سلسلہ ختم۔ اب ان کے بعد جناب موسیٰ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ عیسائیوں نے سلسلہ شروع کیا، جناب عیسیٰ آگے سلسلہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں نے شروع کیا، اور رسول خدا کے آنے کے بعد ختم ہو گیا۔ اب جب رہبر کا سلسلہ ختم ہو گیا تو جس کے پاس رہبر نہ ہو وہ ہدایت کے راستے پر چلے گا یا گمراہی کے راستے پر؟ کسی کے پاس رہبر نہیں ہے، لیکن ہم نے رہبری کے ساتھ توڑا نہیں۔ ہمارے پاس آج بھی نسل رسول کا معصوم رہبر موجود ہے۔ اور جب کہیں سے لائٹ آتی ہے تو گھروں میں روشنی اسی وقت ہوتی ہے جب گھر کا سلسلہ مرکز سے متصل ہو۔ اگر بیچ میں کہیں ٹوٹ گیا تو گھر میں فٹنگ کا اچھا ہونا روشنی کی دلیل نہیں ہے۔ روشنی اسی وقت ہوگی جب تک آپ کا وابستہ رہبر سے مرکز سے وابستہ ہے۔ جب تک آپ کے گھر کا کرنٹ مرکز سے متصل نہیں ہے، آپ کے گھر میں روشنی، آپ گھر میں کتنے اچھے پنکھے چلا لیجئے، کتنی اچھے بلب لگا لیجئے، کتنی اچھی فٹنگ لگا لیجئے، لیکن روشنی نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا رابطہ مرکز سے ٹوٹ گیا ہے۔ تو آپ کتنی ہی نمازیں پڑھ لیجئے، کتنے ہی روزے رکھ لیجئے، جب تک ولایت سے رابطہ نہیں ہوگا ان میں روشنی نہیں ملے گی۔ کیونکہ یہ روشنی ولایت کی روشنی ہے، یہ روشنی امامت کی روشنی ہے، اور جتنا بھی آپ کا رابطہ امامت سے مضبوط ہوگا اتنا آپ بہتر ہوں گے۔ آج ہم یتیم نہیں ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، اپنے کو یتیم محسوس کر رہے ہیں۔ ہم لاوارث نہیں ہیں،
اپنے کو لاوارث ثابت کر رہے ہیں. ہم باپ کے ہوتے ہوئے یتیم محسوس ہیں. ہم سرپرست کے ہوتے ہوئے اپنے کو لاوارث محسوس کر رہے ہیں. آج ہمارا امام ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن ہم نے اپنے اس امام کو زندگی کے متن سے نکال کے حاشیے میں رکھ دیا ہے. ہم نے اپنے باپ کو گوشہ نشین کر دیا ہے. ہم نے اپنے وارث کو غیبت میں بٹھا دیا ہے. کوتاہیاں ان کی طرف سے نہیں ہیں، وہ آنے کے لیے تیار ہیں، ہم بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ آنے والا کہاں آئے گا. میں ایک بات عرض کروں، دیکھیں آج بھی ان تمام حالات کے باوجود ہمارے امام کی نظریں ہمارے اوپر ہیں، اور باقاعدہ محسوس نظریں ہیں. یہ گھر آپ نے مثالیں آپ نے دیکھی ہوں گے اپنے شہروں میں. ایک بڑا محل تھا، حویلی تھی، اس میں مختلف بھائی رہتے تھے. سب کے مزاج مختلف تھے، کوئی نرم، کوئی گرم، کوئی کاہل، کوئی جاہل، کوئی عالم، کوئی فاضل. سب کے مختلف مزاج تھے، لیکن جب تک باپ موجود تھا اختلاف مزاج کے باوجود حویلی میں بٹوارا نہیں تھا. بیٹوں کا مزاج جو گرم تھا وہ گرم تھا، نرم تھا. جو کسی کی زبان اچھی تھی، کسی کی زبان خراب تھی، کوئی نرم لہجے والا تھا، کوئی سخت لہجے والا تھا، کوئی برداشت کر لیتا تھا، کوئی برداشت نہیں کر لیتا تھا، کسی پہ دولت کم تھی، کسی پہ سرمایہ زیادہ تھا. تمام چیزوں کے باوجود جب تک باپ موجود تھا حویلی میں بٹوارا نہیں تھا. باپ کا انتقال ہوا تو دیواریں کھینچنے لگی اور حویلیاں کمروں میں تقسیم ہو گئی. اب حویلیوں کے مالک کمروں کے مالک ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف مزاج کے باوجود کوئی ان کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں تھا. اختلاف مزاج کے باوجود سنبھالنے والا رکھنے والا نہیں تھا. اس اختلاف مزاج نے لوگوں کو تقسیم کر دیا. آپ غور کریں، جب اختلافات بڑھ جاتے ہیں تو قوم منتشر ہو جاتی ہے. جب اختلاف بڑھ جاتے ہیں تو قوم منتشر ہو جاتی ہے. بڑے ادب سے کہتا ہوں، آج ہماری قوم میں کتنے اختلاف ہیں. ان اختلافات کے باوجود ہمارا بحیثیت قوم باقی رکھنا اس بات کی دلیل ہے کوئی ماں کوئی باپ ہے جو سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں. سلوات ہے برحمت. ہر جگہ اختلاف، کوئی گھر نہیں جائے اختلاف نہیں. ہمارے پاس کوئی چیز ایسی نہیں جو ہماری عزت کا سبب بنے. نہ علم ہے، نہ عمل ہے، نہ اخلاق ہے، نہ پیسہ ہے، نہ دولت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن پھر بھی دوسروں کی نظر میں عزاداروں کا محترم ہونا، ایک پرامن قوم کے نام پر پہچانا جانا، یہ ہماری عنایتوں کا نتیجہ نہیں ہے. کوئی وارث عزا ہے جو عزاداروں کو بچائے ہوئے ہے. صلوات محمد والے. آپ سچ بتائیں، کبھی اپنے امام کی عنایتوں کو دیکھیں.
ہمارے پاس نہ کوئی بہت بڑی حکومت ہے، ایک بیچارہ ایمان ہے، وہ بھی چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے۔ دنیا میں کوئی ہمارا ساتھ دینے والا ہے؟ کوئی ہماری سرپرستی کرنے والا؟ چاروں طرف تو ہمارے دشمن لگے ہیں، لیکن تمام دشمنی کے باوجود ہم تک آج تک دہشت گردی کا الزام نہیں لگا۔ آج تک نہیں لگا، اور بقیہ قوموں کی پوری طاقت کے باوجود یہ الزام ان کے دامن سے چھوٹ نہیں سکا۔ دنیا کی ساری کوشش کے باوجود ہمارے دامن پہ دھبا لگ نہیں سکا، اور ان کی پوری طاقت کے ان کے دامن سے دھبا چھوٹ نہیں سکا۔ یہ ہم نے نہیں اپنے کو بچایا ہے، کوئی ہے جو ہمیں بچا رہا ہے۔ اور ہمیں کیوں بچا رہا ہے؟ اس بنا پر نہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم اس بنا پر کہ ہم ان کی جد ماجدہ کے عزادار ہیں۔ آج وہ ہیں جو ہمیں بچا کے رکھے ہوئے ہیں، اور ہماری نالائقیوں کے باوجود بچا کے رکھے۔ اگر ہم اچھے ہوتے تو اور کتنا ہوتے، ہم پڑھے لکھے ہوتے تو کیا ہوتے۔ عزیزان گرامی، میں بیچ میں جملے موزت اور چند باتیں عرض کروں جو شاید آپ کو خشک لگیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے۔ آج ہم سب کے سب اپنی قوم کی تنزلی کا مرثیہ پڑھتے ہیں۔ جہاں بیٹھ جائیے کہ قوم گر رہی ہے، قوم گر رہی ہے، قوم گر رہی ہے، قوم گر رہی ہے۔ ہر دم مرثیہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ یہ چندے سے اٹھے گی، بیساکھی سے اٹھے گی، یہ اپنے پیروں پر اٹھے گی۔ اگر چندے سے اٹھے گی تو اس وقت تک ہوگا جب تک بھیک ملتی رہے گی۔ ادھر بھی ختم ہوئی پھر گر جائے گی۔ بیساکھی سے اٹھے گی تو جب تک دوسرے کا سہارا رہے گا کھڑے رہیں گے، اس نے ہٹا لیا تو گر جائے گی۔ آپ غور کریں، آج کی حالت زیادہ خراب ہے یہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی حالت۔ اللہ نے اپنے رسول کو جس ماحول میں بھیجا تھا، اس ماحول کو اللہ کے رسول نے ضلال مبین کا ماحول قرار دیا، کھلی ہوئی گمراہی۔ اور اللہ اگر کھلی ہوئی گمراہی کرے تو مبالغہ نہیں ہے۔ مبالغے ہمارے کلام میں ہوتے ہیں، اللہ کے کلام میں مبالغہ۔ اللہ جو بیان کرتا ہے حقیقت بیان کرتا ہے۔ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، آگ کے دہانے پر تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے، گندا کھاتے تھے، ننگے رہتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ وہ کون سی برائی تھی جس قوم میں نہیں تھی؟ دور دور تک اچھائی نظر نہیں آتی تھی۔ بھوکے تھے، اتنے بھوکے تھے کہ سانپ بچھو کھاتے تھے۔ بے مکان تھے، پتھروں کے درمیان رہتے تھے۔ بے لباس تھے، برہنہ طواف کرتے تھے۔ بے مال تھے، قافلوں کو لوٹ لیتے تھے۔ تو ان ساری برائیوں کو دور کرنے کے لیے پیغمبر نے کون سا نسخہ استعمال کیا؟ اور جو نسخہ استعمال کیا وہ کامیاب رہا یا نہیں رہا؟ کون سا نسخہ استعمال کیا پیغمبر نے؟ آیا آنے کے بعد یہ بات میں بریکٹ میں کہہ دوں، میں کسی بھی
فلاحی کام کا مخالف نہیں ہوں. کل آپ یہ نہیں کہ صاحب مولانا مجلس پڑھ کے گئے فلاں کی مخالفت کے، نہیں. جو فلاحی کام کر رہا ہے سب اچھے، خدا سب کو جزا دے، اجر دے، ان کی مشکلات کو دور کرے اور زیادہ توفیق عطا کرے. لیکن میں آپ سے ایک بات پوچھوں، اگر ایک مریض وینٹیلیٹر پر ہے اور آپ اس کو اسپتال لے جاتے ہیں اور ڈاکٹر اس کو دیکھتے ہیں، تشخیص کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، دوا لگاتے ہیں، دوا دیتے ہیں، اور یہ مریض وینٹیلیٹر سے آ کر کے آئی سی یو میں آتا ہے، آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں آتا ہے، جنرل وارڈ سے گھر آتا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ علاج صحیح ہے غلط؟ دیکھیے کچھ آپ بولے کچھ میں بولوں. وینٹیلیٹر سے آئی سی یو میں، آئی سی یو سے جنرل وارڈ میں، جنرل وارڈ سے گھر، علاج صحیح نہیں ہے. لیکن اگر ایک مریض گھر میں ٹھیک ٹھاک تھا، اسپتال چلا گیا، اسپتال سے آئی سی یو میں چلا گیا، آئی سی یو سے وینٹیلیٹر پر چلا گیا، تو یہ طریقہ علاج صحیح ہے غلط؟ غلط ہے نا. یہ جو ہم بانٹ رہے ہیں، اگر یہ پیسے بانٹنے سے، اگر ہم نے کل 100 آدمیوں کو پیسے بانٹے تھے اور آج یہ تعداد گھٹ کے 80 ہو جائے تو ہمارا علاج صحیح ہے. لیکن جب ہمارا رزلٹ نکلتا ہے کہ ہم نے 5 سال پہلے 100 کو بانٹا تھا، آج 5000 کو بانٹ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے فقیروں کی تعداد بڑھ رہی ہے، گھٹ نہیں رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ علاج کا طریقہ میں غلط تو نہیں کہہ سکتا، ورنہ یہاں پکڑا جاؤں گا زبان کے اعتبار سے، لیکن مؤثر نہیں ہے. بانٹنا علاج نہیں ہے، خودداری اور غیرت ایجاد کرنا علاج ہے. مزاج میں فقیری مت بنائیے، مزاج میں غنا پیدا کر کے اس کو کام پر لگا دیجئے. پیغمبر نے کیا کام کیا؟ پیغمبر نے آنے کے بعد غلے بانٹے، لباس بانٹے. شروع کہاں سے کیا؟ بسم اللہ اقرا، شروع کیا پڑھائی سے. یعنی تمہاری تنزلی کی وجہ ہے جہالت اور ترقی کا راستہ ہے تعلیم. تم گرے ہو جہالت کی بنا پر، ابھرو گے تعلیم کی بنا پر. اور آپ یقین جانیے کہ بھیک مانگنے سے آپ کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. کل فقیر تھے، آج بھی فقیر رہیں گے. لیکن اگر آپ علم حاصل کریں گے تو جیسے جیسے علم بڑھتا جائے گا آپ کی قیمت خود بخود بڑھتی جائے گی. جتنا آپ تعلیم پر زور دیں گے اتنا ترقی بڑھتی جائے گی. اور اگر کوئی جوان پڑھے گا تو علم اس کو سجائے گا، پڑوسی کو نہیں. اگر محنت کرے گا نتیجہ اس کو ملے گا، پڑوسی کو نہیں. آج ہمارا علاج تعلیم ہے، اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو تو اور زیادہ تعلیم کے میدان میں آگے ہونا چاہیے. اہل بیت کے چاہنے والے امیر کے ماننے والے یا فقیر کے؟
جناب امیر کے ماننے والوں کو امیر بن کے رہنا چاہیے یا غلام بن کے؟ اگر ہم اذانوں میں امیر المومنین کہہ رہے ہیں تو جو قوم علی کے امیر المومنین ہونے کے قائل ہے، اور ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں، اگر پہنچ جائے آپ تک ایک معمولی سا کیڑا پرندہ جس میں قوت پرواز نہیں ہے، یہ اپنے پروں پر اڑے گا تو کتنا اوپر جائے گا، لیکن اگر یہ کسی بلند پرواز کے پیروں سے لپٹ جائے تو کہاں تک جائے گا؟ اپنے بلبوتے اڑے گا تو کتنے دور تک جائے گا، لیکن اگر بلند پرواز کے قدموں سے لپٹ جائے گا۔ ہم کس کے ماننے والے ہیں؟ وہ کہتا ہے وَلَا يَرْقَى إِلَيَّ الطَّيْرُ، میرے کمال تک تمہاری فکر بھی نہیں پہنچ سکتی۔ تو اگر ہم اس علی کے پیروں پر لپٹے ہوتے تو آج ہم بھی سب سے اونچائی پر ہوتے ہیں۔ اور عزیز جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کسی کے قدموں سے نہ لپٹیے، جس سے لپٹیے گا وہ تھوڑی دور تک لے جائے گا۔ لپٹنا ہے تو علی کے قدموں سے لپٹو تاکہ آسمان تک جاؤ۔ صلوات بھیج با محمد والے۔ آج علی کے قدموں سے لپٹے۔ اگر آج ہم بلندیوں پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم علی کے قدموں سے لپٹے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم محسوس کرتے ہیں لیکن ہم لپٹے ہوئے نہیں ہیں، کہ اگر لپٹے ہوتے تو جہاں وہ ہوتے وہاں ہم بھی ہوتے۔ ہم نے وہ دامن چھوڑ دیا ہے، ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا ہے۔ اہل بیت کا راستہ علم کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ تعلیم کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ پڑھائی کا راستہ ہے، اور یہ علم انسان کو قیمت عطا کرتا ہے، عزت عطا کرتا ہے، اور قوم اس وقت تک جذبات سے کھیل کھیلتی رہے گی جب تک ذہن میں علم کی روشنی نہیں آئے گی۔ جب تک قوم علم کے میدان سے دور رہے گی اس وقت ہم اس کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے، اور جب علم آ جائے گا تو ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچے گی کہ اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ آج ہمیں کسی کے پاس جا کر کے عزت حاصل کرنا نہیں چاہیے، ہمیں اتنا بننا چاہیے کہ لوگ ہمارے دروازے پر آئیں۔ یہ جملہ میں نے کہا تھا کہ لوگوں نے علی کو چھوڑ تو دیا لیکن ہلاکت سے بچنے کے لیے علی کے دروازے پر آنا پڑا، علی کو نہیں جانا پڑا۔ کہنا پڑا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے، تو باوجود دشمنی کے جب ان کو علی کے دروازے پر آنا، کیوں؟ جو علی کے پاس تھا وہ دوسرے کے پاس نہیں تھا۔ اگر آج بھی علی کے چاہنے والوں کے پاس وہ ہو جائے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے تو ہماری دشمنی کے باوجود ان کو ہمارے دروازے پر آنا پڑے گا، ان کو ہمارے دروازے پر آنا پڑے گا، ہمیں ان کے دروازے پر نہیں جانا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے دروازے پر بلانا چاہتے ہیں تو ہمیں علم کے میدان میں آگے آنا پڑے گا۔ یہ جگہ جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں اس میں اتنے بزرگ علماء دفن ہیں جن کی مثال دنیا میں نہیں ہے۔ آیا ہم مزاروں پر فاتحہ پڑھتے رہے یا دفن ہونے والوں کی روحوں سے مدد مانگ کے آگے بڑھتے رہے؟ ہم کیا کریں؟ پھول چڑھاتے رہیں یا خود ان کے قبروں سے پھول بنتے رہیں؟ کیا کریں؟ ہم کس چیز سے آگے بڑھیں؟
میں ایک بات کیا کرتا ہوں، یہ بات آپ خدمت میں دہرا رہا ہوں، کئی بات عرض کر چکا ہوں، خاص کر اپنے نوجوانوں سے، اگر یہ بات آپ تک پہنچ جائے اور آپ لوگوں کی طرف لے کے چلے آئیے، آپ یقین جانیے اگر اس وقت دنیا میں ہم اکیلے ہیں جو کل ہم مذہب اسلام پھیلائیں گے. جب امام تشریف لائیں گے تو ہم ان کے خدمت گزاروں میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا نہیں؟ نوکروں میں، خدمت گزاروں میں، چاکروں میں، غلاموں میں، کشبرداروں میں شامل ہونا چاہتے نہیں چاہتے؟ یہ تمنا نہیں ہے؟ تمنا ہے یا نہیں ہے؟ تو کون لوگ امام کے اصحاب میں شامل ہوں گے؟ بھیڑیا دسان ہوں گے سب چلے جائیں گے، یا امام چن چن کے لیں گے؟ امام کیا تعصب نہیں ہے، سفارش نہیں ہے، اور امام کے سامنے بیان کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. ہم سب سے اپنی حقیقت چھپا سکتے ہیں، لیکن اپنے امام میں وقت سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. اپنے فکر کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے، اپنے خیال کی کوئی چیز چھپا نہیں سکتے. ہمارا پورا وجود امام کے سامنے ٹرانسپیرنٹ ہے. تو جب ان کے پاس جائیں تو کیا لے کے جائیں؟ ان کو صاحبان کردار چاہیے یا نہیں چاہیے؟ امام حسین نے کربلا کے میدان میں سب کو لے لیا تھا یا چھانٹ چھانٹ کے لیا تھا؟ نتیجہ کیا نکلا تھا کہ امام حسین ایسے چھانٹ چھانٹ کے لوگ لائے تھے کہ تعداد میں قلیل ضرور تھے، لیکن کردار میں اتنا پختہ تھے کہ آج تک بنی امیہ کے پروپیگنڈے کے ان کو ذرا جھکا نہیں سکے. مختلف سن کے سے، مختلف سال کے تھے، مختلف قبیلوں کے تھے، مختلف جگہوں کے تھے، لیکن پختہ کس چیز کے تھے؟ کردار کے، عمل کے، علم کے. اور ایسے منتخب کر کے لائے کہ آج تک ان 72 کا جواب. تو امامت کی نظر میں کثرت کی اہمیت نہیں ہے، کیفیت کی اہمیت ہے. کردار چاہیے، اخلاق چاہیے، اور اس اخلاق کے لیے محنت چاہیے. اگر یہ بات آپ تک پہنچ سکے. آج ابھی کورونا گزرا ہے، سب پریشان تھے اس سے. اب اس میں کتنی حقیقت تھی، کتنی سیاست ہے تو دنیا والے جانے. لیکن اس زمانے کے مسئلہ یہ تھا کہ اچھے خاصے بیٹھے ہوئے ہیں، صحت مند ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، تو بھائی مزہ نہیں مل رہا ہے، بھائی یہ کھاؤ، بھائی مزہ نہیں مل رہا ہے، ذائقہ چلا گیا ہے. تو بھائی یہ عطر سونگ لو، کہ سونگ کہنے میں کورونا ہو گیا. ہوتا نہیں کہتے کیسے کورونا ہو گیا بھائی؟ ہم یہ کباب کھا رہے ہیں، مزہ نہیں مل رہا ہے، کہ بریانی کھا رہے ہیں، مزہ نہیں مل رہا ہے. تو یہ جو مزہ ختم ہوا، یہ بریانی کا ختم ہوا، یہ ہمارا یہ جو خوشبو ہماری ناک میں نہیں گئی، تو عطر کی خوشبو ختم ہوئی ہے ہماری. ہم نے علاج کس کا کرایا؟ بریانی کا یا اپنا؟ ٹیسٹ کس کا کرایا؟ عطر کا یا اپنا؟ اسپتال ہم گئے یا بریانی؟
ایڈمٹ ہم ہوئے یہی تو خرابی کہاں ہے؟ کورونا کس کو ہوا؟ ہم کو ہوا. تو جب کھانے کا مزہ نہ ملے تو ہمیں کورونا ہو گیا ہے، جبکہ بریانی وہی ہے، قرآن وہی ہے، صحیفے سجادیہ وہی ہے، نماز وہی ہے. اب اگر ہمیں ذائقہ نہیں مل رہا ہے تو ہمیں گناہوں کا کورونا ہو گیا ہے. بھیا کیا قرآن یہ جو آج جو چھپا ہے یہ اوریجنل نہیں ہے کیا؟ یہی نماز جو اصحاب امام حسین پڑھتے تھے کیا دوسری ہے کیا؟ یہی نماز جو مولا پڑھتے تھے کیا اوریجنل تھی کیا؟ یہی سورہ الحمد ہے، یہی رکوع ہے، یہی قل ہو اللہ ہے، یہی نماز ہے، یہی سب کچھ ہے. ان کو مزہ ملتا تھا، ہمیں کیوں نہیں مل رہا ہے؟ تو ہم دوسروں پر تہمت نہ لگائیں، اپنی ایمانی صحت کو دیکھیں اور ہم پرہیز کریں، اور اس وقت تک پرہیز کرتے رہیں جب تک ذائقہ واپس نہ آ جائے. اب فرق کیا ہے یہ غور کریں، اگر میں بات آپ تک پہنچا لے جاؤں، کہ جب ہمارا بدن بیمار ہوتا ہے تو ہم ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، اسپتالوں میں جاتے ہیں، لیبارٹریز میں جاتے ہیں، اور جب رپورٹ آتی ہے تو یہ لیبارٹریز والی کون سی رپورٹ ہم کو دیتے ہیں؟ کہتے ہیں صاحب آپ کا سی آر پی بڑھا ہوا ہے، آپ کا پلیٹلیٹ بڑھا ہوا ہے. تو ہمارے بدن کی خرابی بیان کرتے ہیں یا اچھائی بیان کرتے ہیں؟ ہم اس رپورٹ دینے والے کو دعا دیتے ہیں یا گالی دیتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ دعا دیتے ہیں. تو جو ہمارے بدن کی بیماری بیان کرے ہم پیسے بھی دیتے ہیں، شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور جو ہمارے ایمان کی خرابی بیان کرے، جو ہماری اخلاقی برائیاں بیان کرے، وہ کہ کولیسٹرول بڑھ گیا ہے تو اچھا لگتا ہے، کہ غیبت کر رہے ہو تو نماز کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، جھوٹ بول رہے ہو تو قرآن کا ذائقہ ختم ہو گیا ہے، حرام کھام کھا رہے ہو تو مزہ ختم ہو گیا ہے. تو یہ تو ہماری بیماری ہے نا. تو ہم جائیں تو کس کے پاس جائیں؟ آیا خدا بند عالم نے ہمارے لیے کوئی طبیب روحانی رکھا ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کوئی طبیب ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس کوئی حکیم ہے یا نہیں؟ ساری دنیا بغیر طبیب کے ہے، ہم اکیلے ہیں جو مہربان طبیب رکھتے ہیں. لیکن شہر میں طبیب کا ہونا الگ ہے، مریضوں کا رجوع کرنا الگ ہے. ہم طبیب ربانی رکھتے ہیں لیکن رجوع نہیں کرتے، ہم اس کے پاس جاتے نہیں ہیں. ہم بدن کے ڈاکٹروں سے اپائنٹمنٹ لے لیتے ہیں اور فیس جمع کرتے تھے، لیکن اس طبیب روحانی سے نہ اپائنٹمنٹ لینے کی ضرورت ہے، نہ اس کے مطب جانے کی ضرورت ہے، نہ اس کی فیس دینے کی ضرورت ہے. مصلی پر بیٹھنا ہے، سلام کرنا ہے، دل کے آ جانا. ان کے پاس جانا ہے اور دل لے کے جانا ہے، ذہن لے کے جانا ہے. اور کہا مولا جو پرانے حکیم ہوتے تھے وہ مریضوں سے بیماری نہیں پوچھتے تھے،
نبضوں پر ہاتھ رکھتے تھے، بیماریاں خود بتاتے تھے۔ آپ تو طبیب روحانی ہیں، ہمیں بیماریاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرش اعضا بچھاؤ، ایک مجلس اعضا برپا کرو، علی اکبر کا نام لو اور کہ یبن زہرا آپ کے مطب میں مریض آیا ہے، بیمار آیا ہے، مجھے نہیں معلوم میرے پاس کیا کیا بیماریاں ہیں، مجھے اپنی بیماریوں کا احساس نہیں ہے، لیکن آپ میری بیماریاں بھی جانتے ہیں، آپ دوا بھی جانتے ہیں، آپ کے پاس تشخیص مرض بھی ہے اور میری بیماریوں کا علاج بھی ہے، لیکن جائیں تو اس کے دروازے پر نا، بلائیں تو اس کو نا۔ کبھی آپ اس طبیب کے دل کی حالت پوچھئے جو اپنے مطب میں بیٹھا ہو اور جس کے پاس ساری بیماریوں کا علاج ہو اور بیمار بیماریوں سے جوجھ رہے ہوں اور اس کے مطب میں نہ جا رہے ہوں۔ آیا یہ مظلوم ہے یا نہیں؟ یہ غریب ہے یا نہیں؟ وہ طبیب جو ہر طرح کی بیماریوں کا علاج جانتا ہو، اس کو مریض چھوڑ کر کے چلے جائیں، یہ طبیب غریب ہے یا نہیں؟ یہ طبیب مظلوم ہے یا نہیں؟ آپ سچ بتائیں، آج ہمارا امام ہمارے درمیان مظلوم ہے یا نہیں؟ ہمارے درمیان غریب ہے یا نہیں؟ ہم سب کو پکارتے ہیں، نہیں پکارتے تو اپنے اس امام کو، نہیں رجوع کرتے تو اس امام کی طرف، ہم نہیں بلا کے لاتے تو اس کی طرف۔ اور یہ ایسا امام ہے اس کو بلانے کے لیے عزیزو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے، کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے، آپ بیٹھیں خالص دل سے اس کو آہ کریں اور ایک توجہ کریں دل کی طرف۔ میں ایک مرتبہ آیت اللہ اعظم آغا سستانی کی خدمت اقدس میں تھا۔ بڑوں کی باتیں بھی بہت بڑی ہوتی ہیں، ہم ان کے قدموں پر بھی نہیں ہیں۔ تو جسے عراق میں کامیابی مل رہی تھیں تو فرمایا کہ تم سمجھتے ہو یہ کامیابیاں میرا اپنا ذاتی کام ہے؟ نہیں، یہ میرا کام نہیں ہے، میں امام سے توسل کرتا ہوں اور میرے امام میری مدد کرتے ہیں، یہ ساری کامیابی میرے امام کی عنایتوں کی بنا پر ہے۔ میں نے ادب سے ادب جوڑ کے اس کی آغا بتائیں وہ کون سی دعا پڑھتے ہیں، وہ کون سا ذکر کرتے ہیں، وہ کون سی زیارت آپ پڑھتے ہیں۔ تو بڑوں نے کیا جواب دیا کہ آپ تک پہنچ جائے، مرجع کا جواب ہے کہ دیکھو بیٹے کو باپ سے بات کرنے کے لیے کسی مضمون کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹے کو باپ سے بات کرنے کسی ڈرافٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، بیٹا اپنی زبان میں باپ سے بات کرتا ہے، باپ اس کی باتوں کو سن لیتا ہے، وہ ہمارے باپ ہیں، ہم ان کے فرزند ہیں، ہمیں ان کے پاس جانا چاہیے۔ اور آپ یقین جانیے بیٹا کتنا ہی نالائق کیوں نہ ہو جائے، یہ بات میں نے بار بار پڑھی، آپ تک پہنچی بھی ہوگی، اگر ایک بیٹا نالائق نکل جائے، راستہ بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، بری صحبتوں میں پڑ جائے اور ایک مدت تک دوسرے راستے پر لگا رہے اور کئی برس کے بعد اس کو احساس ہو چلو گھر چلیں، اب جب وہ گھر آ رہا ہے تو بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر گرد پڑی ہوئی ہے، داڑھی الجھی ہوئی ہے، ناخون میں گندگی بھری ہوئی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، پیر پھٹے ہوئے ہیں، بدبو آ رہی ہے، ہر طرح کی برائی لے کر کے
وہ رات کی تاریکی میں گھر آ کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ساری برائیاں لے کے آتا ہے، بدبو ہے کہ کوئی آنکھ ناک بند کیے لیتا ہے، حالت خراب ہے، کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ساری چیزوں کے باوجود جب رات کے سناٹے میں باپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور باپ دروازہ کھولتا ہے اور کہتا ہے میں شرمندہ ہوں، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ آپ سچ بتائیں، باپ نکال دے گا یا دروازہ کھول دے گا؟ نکالے گا یا دروازہ کھولے گا؟ دروازہ کھول دے گا۔ میرا حال تم آ گئے نا، اب میں تمہیں نہلا بھی دوں گا، تمہیں ٹھیک بھی کر دوں گا، تم میرے گھر آ گئے۔ عزیزو، جب معمولی سا باپ معمولی سا دل رکھنے کے بعد اپنے ایسے بچے کو دروازے سے دور نہیں کرتا تو وہ امام جس کا دل سمندروں سے زیادہ وسیع ہو، جس کی وسعتیں آسمان و زمین سے زیادہ ہو، اگر ہم رات کے سناٹے پہ جائیں، یمنا زہرا گناہگار ہوں آیا ہوں، خطا کار ہوں آیا ہوں، گناہوں میں ڈوبا ہوا آیا ہوں، میرے پاس کچھ ایسا نہیں ہے سوائے اس کے جو لایا ہوں وہ شرمندگی لے کے آیا ہوں، لیکن یمنا زہرا اصغر کا واسطہ مجھے معاف کر دے، اکبر کے سینے کا واسطہ مجھے معاف کر دے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ مجھے معاف کر دے۔ اور جب بات آگے بڑھ جائے تو کہتے اپنا زہرا ایک ٹوٹی ہوئی پسلی کا واسطہ۔ آپ یقین جانیے ہم ایسا مہربان باپ رکھتے ہیں، ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم کتنے گناہگار ہیں، یہ دیکھیں کس کے پاس جا رہے ہیں۔ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے ہم کتنے خطا کار ہیں، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں یہ دیکھنا چاہیے۔ پس چند فقرے مصائب کے پڑھ کے بات تمام کروں۔ عزیز دوستو، ہم کس کے پاس جا رہے ہیں؟ کبھی ان سے کہے مولا ہم گناہگار ضرور ہیں، لیکن ہم نے آپ کے لگام فرض پر ہاتھ نہیں رکھا، ہم نے آپ کے بچوں پر پانی بند نہیں کیا، ہم نے آپ کے بچوں کے خیمے دریا سے نہیں اکھڑوائے ہیں، آپ نے اس کے باوجود حر کو بخش دیا نا۔ ہم آپ کے جد کے عزادار ہیں، ہم آپ کے جد کے ماتمدار ہیں، آپ کے علاوہ ہمارا کوئی نہیں ہے، سب دروازے پر چلے آئے، ذلت کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ مولا آپ کے دروازے پر آئے ہیں اور آپ ہمارے امام ہیں، ہم آپ کے دروازے سے جائیں گے نہیں جب تک آپ ہمیں بخش نہ دیں۔ آپ توجہ کر کے دیکھیں اثر ہوتا یا نہیں ہوتا۔ وہ کریم ابن کریم ہے، وہ رحیم ابن رحیم ہے، وہ ہمارے حق میں ہمارے والدین سے زیادہ رحیم ہے۔ اور چند فقرے آخر میں امام زمانہ کے تعلق سے دل چاہتا ہے مصائب بھی انہی کی زبان میں ادا ہو جائیں جو انہوں نے مصائب پڑھے ہیں۔ عزادارو، جو مصائب میرے مولا نے اپنے امام کے پڑھے ہیں، وہ میری آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ ایک میری چھوٹی سی التماس آپ سے یہ ہے کہ اشک بھری آنکھوں سے دعا کریں کہ پوری زندگی میں ایک موقع ایسا ملے جب بالائے منبر حسین کا وارث ہو، زیر منبر وہ ہم ہو اور وہ کربلا کے مصائب پڑھ رہے ہو اور ہم ان کی زبانی کربلا کے مصائب سن رہے ہو۔ پوری زندگی میں ایک مجلس عزا ایسی مل جائے جب وارث حسین مجلس پڑھ رہا ہو اور ہم زیر منبر ان کی مجلس سن رہے ہوں۔ عزادارو، میرے امام نے زیارت ناہیہ میں اپنے جد مطلوب پر سلام کیا ہے،
اور ایک ایک عضو پر سلام کیا ہے. کہتے سلام ہو اس داڑھی پر جو خون سے رنگین کی. یہ امام کی داڑھی پر کس کا خون تھا؟ علی اکبر کا خون، اصغر کا خون، جو ان کے سینے اقدس سے نکلا تھا وہ خون. اس کے فرماتے ہیں سلام ہو اس بدن پر جس کے اوپر سے لباس لوٹ لیا گیا. عزادار ایک جملہ میں آپ سے عرض کروں اور بات تمام کر جہاں ہو جائے. اگر آپ ہائی وے پر سڑک پر جا رہے ہو اور وہاں کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور گھر سے کوئی نزدیک نہ ہو، کچھ میتیں پڑی ہو، تو تھوڑی دیر کے بعد کوئی آ کر کے ان میتوں پر چادر ڈال دیتا ہے. یہ لاوارثوں کی میتیں بھی بغیر چادر کے نہیں رہتی. لیکن ہائے کربلا کے میدان میں حسین کا پورا کلبہ موجود تھا، لیکن حسین کا لاشا اس کے فرماتے سلام ہو ان ہونٹوں پر جن پر چھڑیاں ماری گئی. عزادارو راوی کہتا ہے میں یزید کے دربار میں تھا، حسین کا سر رکھا ہوا تھا، زینب کھڑی ہوئی تھی. یزید شراب کے نشے میں حسین کے لبوں پر چھڑی مار رہا تھا. ایک آدمی کھڑا ہوا کہ لے یزید ان لبوں سے چھڑی کو ڈال. میں نے رسول اللہ کو ان لبوں کا بوسہ دینے کا. عزادارو جب غیروں کے دل پر یہ اثر تھا تو جو بہن کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، جو بیٹی کھڑی ہوئی اس کے دل پر کیا اثر ہوا ہوگا. زینب دیکھ رہی تھی اور فریاد کر رہی. الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فی ان تصلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک. پروردگار امام اس کے ظہور میں تعجیل فرما، ہر آفت و بلا سمام کی حفاظت فرما، ہر طرح کے رنج و غم و علم کو ان کے وجود مقدس سے دور فرما. پروردگار جس مرحوم کے صالح ثواب کی میت فیاض باق آدمی صاحب کے درجات کو بلند فرما، ان کے قرب اپنے عنوان رحمت کی بارش فرما، ان کے ورثاء کو صبر جمیل عنایت فرما. قبل مقدس امام زمان کا سے راضی و خوشنود فرما. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ تعالیٰ فرما کر کے سوال فرماتے ہیں. انجمن غنچہ مہدویہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں اور نوحہ خوانی اور سینہ زدی کے بارگاہ مولا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. انجمن غنچہ مہدویہ کے ممبران سے گزارش ہے کہ وہ فرش عزا پہ تشریف